السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی۔ میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کر میرے کپڑوں پر بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے، 15 رمضان کو جمعے کی رات میں نے شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ سور پھونکا گیا ہے اور قیامت قائم ہو گئی ہے۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق کو جمع کیا گیا، جن میں میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے ایک آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا تھا، کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی تھی، منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا تھا۔ خوف اور دہشت کے مارے میں بھاگا۔ رستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کہا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس سانپ سے پناہ دو۔ تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا، میں کمزور اور ضعیف ہوں، یہ سانپ زبردست اور بہت بڑا ہے، یہ میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ خوف کے مارے میں اس میں گر جاتا۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اس عدسے کے خوف سے میں اس میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا، یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا۔ وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی کہ اس سانپ سے میری جان چھڑواؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا، میں ناتواں ہوں، البتہ اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہیں کوئی امانت ہوئی تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہے۔ ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور وہ سانپ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردہ ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی کوئی یہاں امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردہ ہٹ گیا اور دروازہ کھل گیا اور ان روشن دانوں میں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اس دوران یہ سانپ بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اس وقت حیران رہ گیا جب ان میں سے ایک بچے نے چلا کر کہا، ارے سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جونک در جونک کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کے جرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میرے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو سانپ کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں؟ سورۃ حدید۔ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، سانپ کے بارے میں تو کچھ بتاؤ، وہ مجھے ہلاک کرنے کے در پر تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔
اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ تیرے برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سب توڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر فرمایا یہ ہو آپ میری توبہ کا سبب بنا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔